السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری سے قبل جب بھی کفر و شرک، ظلم و ستم کی ظلمت چھائی اور اللہ رب العزت نے ظلمت کدا کو نورانیت بخشنا چاہی، تو اپنے معظم و مکرم انبیاء کرام علیہم السلام کو اس بھٹکی ہوئی قوم کی رہبری و رہنمائی اور امامت و پیشوائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس کائنات رنگ و بو میں کبھی صفی اللہ آئے، کبھی نجی اللہ تشریف لائے، کبھی خلیل اللہ کی جلوہ گری ہوئی، کبھی ذبیح اللہ کے انوار نبوت چمکے، اور کبھی عیسیٰ روح اللہ تشریف لے آئے۔ پھر سب سے آخر میں خدا کی خدائی کے نبی اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام لے کر جلوہ گر ہوئے۔ انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا۔ آپ کی تشریف آوری اور جلوہ گری ہوئی تو اللہ رب العزت نے آپ کے سر انور پہ نبوت کا تاج رکھ کر نبوت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا اور اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ حضور سید الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرات، دنیا میں پہلے جب بھی ظلمت و ضلالت آتی تھی تو اس کی اصلاح کے لیے نبوت کی جلوہ گری ہوا کرتی تھی، اور تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو کیا اس کے بعد اب قیامت تک ظلمت کا دورہ نہ ہوگا؟ کیا اب لوگوں کے اخلاق و اطوار نہ بگڑیں گے؟ کیا اب مخلوق اپنے خالق و مالک سے روگردانی نہیں کرے گی؟ کیا اب ظلم و ستم کا بازار گرم نہیں ہوگا؟ کیا وحشت و بربریت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی؟ نہیں نہیں، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ شاہد دو جہاں، سرور کون و مکان، عالم ما کان و ما یکون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ان برائیوں کے وقوع پذیر ہونے کی خبر ارشاد فرمائی، جیسے کہ آپ کے ارشادات عالیہ ہیں کہ قرب قیامت میں عابد جاہل ہوں گے، امیروں کی کثرت اور امانت داروں کی قلت ہوگی، عورت اپنے شوہر کے ساتھ شریک تجارت ہوگی، امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، اونچے محلوں پر فخر کیا جائے گا، مسجدوں میں دنیاوی باتیں ہوں گی، غریب آدمی کی لڑکی باوجہ غربت کوئی قریبی اسے اپنے نکاح میں نہ لے گا، سائل محروم ہوں گے، لوگوں میں کینہ و حسد اور بغض بہت ہوگا، عمریں کم، لوگ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا سمجھیں گے، کبیرہ گناہوں کو حلال سمجھا جائے گا، سود اور رشوت کو کھایا جائے گا، جہالت و زنا اور شراب نوشی کی کثرت ہوگی، گانا بجانا عام ہوگا، عورتوں کی مردوں کے ساتھ اور مردوں کی عورتوں کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ محترم سامعین، یہ تھا ان برائیوں اور خرابیوں کا مختصر سا تذکرہ جو دنیا میں ہونے والی تھیں، اور اس کی خبر
مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی، جن کے ظہور کو اب ہم ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے جب ضلالت و گمراہی کا دورہ ہوتا تو اس کی اصلاح کے لیے نبی آتے تھے، تو حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ضلالت و گمراہی کے آنے کا ذکر تو ہے، مگر نبوت کا دروازہ بند ہے۔ تو اب اس بھٹکی ہوئی قوم کی رہبری و رہنمائی کون کرے گا؟ ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی تعلیم کون دے گا؟ ان گناہ گاروں کو خدا تعالیٰ کے خوف سے کون ڈرائے گا؟ تو سنیے، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد نبوت کا دروازہ تو بند ہے، لیکن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء انبیاء کے علم کے وارث ہیں۔ پہلے جب جہالت آتی تھی تو انبیاء کرام تشریف لایا کرتے تھے، اب جب بھی جہالت عام ہوگی تو علماء کرام آیا کریں گے، یعنی جو فریضہ تبلیغ پچھلی امتوں کے نبیوں نے ادا کیا تھا وہ اب نبی آخر الزماں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء سر انجام دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام پر جب بھی کوئی کٹھن مرحلہ آیا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نے جب بھی اپنے خالق و مالک سے روگردانی کی تو علماء و فقہا نے اسی وقت مخلوق خدا کی رہبری و رہنمائی اور امامت و پیشوائی کر کے انہیں صراط مستقیم پر گامزن کر دیا، خود بھی اپنے خالق و مالک سے ڈرے اور لوگوں کو بھی تقوی و پرہیزگاری کا سبق دیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اس کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یہی وہ معزز گروہ ہے جس کی عظمت خالق دو جہاں نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمائی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے خالق و مالک نے تم میں سے اہل علم کو برتری اور بلندی عطا فرمائی۔ علم ایک ایسی لازوال دولت ہے جو صاحب عزت و حشمت انسانوں کو بھی چار چاند لگا دیتی ہے اور کم تر لوگوں کو بھی عزت و جاہ سے سرفراز کر دیتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور عالموں کے بارے میں ارشاد ہے، آپ علم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علم مال سے کئی درجے بہتر ہے، اس لیے کہ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون و حامان، شداد و نمرود کی میراث ہے۔ علم خرچ کریں تو اس میں اضافہ ہوتا ہے، مگر مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ مالدار کو اپنے مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ مال بے وفا ہے جو مرنے کے بعد دنیا میں رہ جاتا ہے، علم قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ مال مومن اور کافر دونوں کے پاس ہوتا ہے اور علم نافع صرف مومن کا حصہ ہے۔ مالداروں کے سب لوگ محتاج نہیں ہوتے، صاحب علم کا ہر شخص محتاج ہوتا ہے۔ علم پل صراط پر سے گزرتے وقت سہارا دے گا، جبکہ مال موجب ضعف ہوگا۔ علم حاصل کریں، علم اور عالم دین اور علم حاصل کرنے والوں کے تعلق سے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی
پیشن گوئی فرمائی ہیں، بڑی تعریف کی ہے علم حاصل کرنے والوں کی، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، جس نے عالم کے ساتھ مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا تو ایسا ہے کہ وہ میری مجلس میں بیٹھا، جو میری مجلس میں بیٹھے گا اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت جنت میں بٹھائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ اور عرش و فرش والے یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلی سمندر میں دریاؤں میں دعائے خیر کرتے ہیں نیکیوں کی تعلیم دینے والے یعنی عالم دین کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی عالم دین یا طالب علم کسی بستی پر سے گزرے یعنی کسی بستی کے پاس سے گزرے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علم اور علم والوں کی شان بڑی بلند ہے۔ علم حاصل کریں، علم روشنی ہے، علم اجالا ہے۔ علم سے انسان کے دماغ کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، انسان کا دماغ اور عقل اور دانش اس کی بڑھتی ہے۔ علم کے بغیر انسان بے جان پتھر کی طرح ہے۔ علم دین حاصل کریں، علم دین سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنے رب کے بارے میں کس طرح سے عقیدہ رکھنا چاہیے، ضروریات دین کیا ہیں، دین میں کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، یہ علم دین حاصل کرنے سے ہی معلوم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوسروں سے بھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔